ہم فیس بک کے اوپر کشمیر کا جھنڈا نہیں لگا سکتے. وائی ناٹ کشمیر؟ ہم کشمیر کے لیے کیوں چپ رہتے ہیں؟ وائی سائلنٹ آن کشمیر؟ کشمیر نے جتنے لمبے عرصے کے لیے بربریت اور ظلم دیکھا ہے، کسی قوم نے اتنا لمبا عرصہ ظلم کا نہیں دیکھا. کئی دفعہ ان کو بھوکا رہنا پڑا، کئی دفعہ ان کو پیاسا رہنا پڑا، بے گھر ہونا پڑا. تو کشمیر کی یہ 72 سالوں سے یہی حالت ہے. ہمیں کشمیر کا 6 اگست 2019 کا ظلم سب کو پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں اٹھاتے. ان کا لاک ڈاؤن کے بعد کریک ڈاؤن کے بعد کرفیو، 2019 6 اگست سے کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر میں. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو دنیا کو دکھا دیا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بند کر دی ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نواز شریف پسوان ہے اور میں ایکسل اسکول کا ڈائریکٹر ہوں. مجھے آج یہ موقع دیا گیا ہے وزڈم کی طرف سے. میں بہت شکر گزار ہوں وزڈم کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے. اور وزڈم جس چیز کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، بہت کم ہماری آرگنائزیشنز ہیں، بہت کم ہماری این جی اوز ہیں جو اس چیز پہ آواز اٹھاتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزڈم کو کہ وہ اس ایشو کے اوپر اتنا درد لے کے آواز اٹھا رہے ہیں. میں سلوٹ کرتا ہوں وزڈم کو. مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میرے لیے کشمیر ایک اسپرچول معاملہ بھی ہے. ہم سب کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں، ہم سب. تو میں وزڈم کا انتہائی مشکور ہوں، انتہائی شکر گزار ہوں. وزڈم کے ذریعے میں کشمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اگر ہم صرف یہ محسوس کریں کہ کشمیر ہماری شارگ ہے اور اس کو ہم صرف اپنے الفاظوں تک محدود رکھیں اور اس کے اوپر کوئی بھی عمل درآمد کرنے کے لیے نہ کچھ کریں، تو یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے خود کہیں نہ کہیں ہر سطح پہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. کشمیر بلا شبہ ہماری شارگ ہے اور پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے. ہمیشہ سے یہ آواز صرف آوازوں تک ہی محدود رہی ہے. اس کو ہمیں اس آواز سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے. ہمارے سارے انتظامی حلقوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو اور ہمارے سیاسی حلقوں کو جتنے بھی کوشش ہو سکے ان کو ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کے حل نکالنے چاہیے. کشمیر نے جتنے لمبے عرصے کے لیے بربریت اور ظلم دیکھا ہے، اتنے لمبے عرصے میں انسانی تاریخ میں کسی قوم نے اتنا لمبا عرصہ ظلم کا نہیں دیکھا. ہمیں اگر ایک گھر میں بند کر دیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو ہم شاید ایک ہفتے کے بعد ہی ہماری حالت بہت رحم کے قابل ہوگی. تو کشمیر کی یہ 72 سالوں سے یہی حالت ہے اور ہمارے دلوں میں اگر رحم نہیں آتا تو پھر ہم رحم دل لوگ نہیں ہیں. ہمیں کشمیریوں کے لیے ہم اپنے دلوں میں رحم لانے کی ضرورت ہے. اور جب وہ رحم ہمارے دلوں میں آئے تو ہمیں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جس جگہ، جس چینل کے تھرو ہم آواز اٹھا سکیں، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہم اپنے معاملات یا اپنے روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر ہمیں بہت سارے ملکوں کے حالات پتہ لگتا ہے کہ جی اے بی سی کنٹری میں یہ ہو رہا ہے، اے بی سی کنٹری میں اس طرح ہوا، اے بی سی کنٹری میں یہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں کشمیر کا 6 اگست 2019 کا ظلم سب کو پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں اٹھاتے. ہم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہمیں اٹھانا چاہیے اس ظلم کو کہ ان کا لاک ڈاؤن کے بعد کریک ڈاؤن کے بعد کرفیو، 2019 6 اگست سے کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر میں. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو دنیا کو دکھا دیا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بند کر دی ہے اس کے بعد. اور ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیر کو ہم پھر بھی آواز اٹھا نہیں سکتے. ہم اپنی فیس بک کے اوپر کشمیر کا جھنڈا نہیں لگا سکتے جس طرح نارملی ہم کسی بھی ملک میں کوئی حادثہ ہو تو اس کا جھنڈا لگا لیتے ہیں اپنی پروفائل پکچرز کے ساتھ. تو وائی ناٹ کشمیر؟ ہم کشمیر کے لیے کیوں چپ رہتے ہیں؟ وائی سائلنٹ آن کشمیر؟ تو ہمیں کشمیر کے لیے اتنی ہی آواز اٹھانی چاہیے جتنا ہم کسی اور ایشو کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں، 2 دن کھانا نہیں کھائیں تو تیسرے دن آپ کی حالت کیا ہوگی. تو پھر تیسرے دن اس حالت کے دوران آپ کشمیریوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا کہ ان لوگوں نے یہ ایک وقت 72 سالوں میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ان کو بھوکا رہنا پڑا، کئی دفعہ ان کو پیاسا رہنا پڑا، بے گھر ہونا پڑا. کئی حوالے سے کئی لوگ 20 سال 25 سال اپنی اسٹیبلٹی کے بعد اپنے آپ کو چھوڑنا پڑا کشمیر سے. کشمیریوں میں 70-80% لوگوں نے جوانی نہیں دیکھی. کشمیریوں میں 70-80% لوگوں نے اپنی اسٹیبلٹی نہیں دیکھی. اور دنیا کو یہ چیز نظر ہی نہیں آتی کہ پچھلے 73-74 سالوں سے جو انڈیا واپ کر رہا ہے، جو ظلم ڈھا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، ناحق ظلم،
اور یہ ہمارے ان چیزوں کی برخلاف ہے جو کہ ہمیں کہا جاتا تھا یا ہم اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ جی دو قومی نظریہ. قائد اعظم نے اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا کہ اس قوم کو ایک مذہبی اور نظریاتی سوچ کے ساتھ اس قوم کو ایک نیا ملک عطا کیا اللہ کے بعد. اور قائد اعظم کی اس نظریاتی یا اس مذہبی سوچ کی یہ عکاسی نہیں کرتا اگر ہم کشمیر کے لیے آواز نہ اٹھائیں، کیونکہ اسی سوچ کے مطابق کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے. کشمیر میں 80% مسلمانوں کی کمیونٹی ہے اور کشمیر اس لحاظ سے مسلمان کمیونٹی کنسیڈر ہوتی ہے. تو کشمیر کو مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے ایک بات اس چیز کے اپنے دل سے آواز اٹھاتا ہوں کہ کشمیر پاکستان ہے، پاکستان کشمیر ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت پاکستان کا حصہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آباد رکھے. ہمارے ملک کی جو میں پہلے حل کی بات بتا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں اگر تو کشمیر کے مسئلہ حل کرنے کی ہر سطح پہ کوشش کرنی ہوگی، تعلیمی اداروں میں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں کشمیر کے لیے ہر سطح پہ آواز اٹھانی ہوگی. ہمارے انتظامی حلقوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو، ہمارے سیاسی حلقوں کو، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اس ایک ایشو کے اوپر. سب کو اپنی ہر چیز، اپنی ہر انا کو بلا کے کشمیر کے لیے اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کشمیر ہمارے لیے جیوگرافیکلی بھی بہت ضروری ہے. وہ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے دریا کشمیر والی سائڈ سے آتے ہیں. انڈیا ہمیشہ ہمیں بلیک میل کرتا ہی اس حوالے سے ہے اور کشمیر ہمارے لیے وہ بھی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے ایک انسانی طور پہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کشمیر کی رائے شماری کرائیں تو کشمیر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کیونکہ ان کو اپنی مذہبی آزادی ہوگی. وہ مسلمان ہیں اور ان کو اس کی آزادی کشمیر کو اس وجہ سے ہوگی کہ ہم ایک مسلمان کنٹری ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ ہم نے ملک کی آزادی لی ہوئی ہے. تو اسی طرح ہمیں کشمیر کو بھی آزادی دلوانی ہوگی اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل کے ساتھ. کوئی بھی قوم بغیر کوشش کے کچھ نہیں کر سکتی. اس کی سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر کے مقام پہ اپنے صحابہ کو قائل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ تم میں ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اللہ تمہارا نگہبان ہوگا، اللہ تمہارا حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کی حفاظت کرنے کے لیے. اگر آپ ایک سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا کشمیر کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو اللہ کی ذات آپ کی حفاظت کرنے والی ہے. آپ کے ساتھ اگر اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اسپیشلی میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ساری چیزیں اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ فیسینیٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنی فینٹیسی بھی بناتے ہیں. میری آپ سے خدا یہ گزارش ہوگی، اپنے وقتوں کو ضائع مت کریں. آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو زندگی میں کچھ بنیادی کریں. اور اگر آپ کو بنیادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے انسان کی آسٹیرٹی، سادگی. تو اپنے اندر سادگی پیدا کریں. اور کشمیر کے حوالے سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں کو اپنا بھائی سمجھیں، کشمیریوں کو اپنی قوم سمجھیں، کشمیریوں کو اپنی نیشن سمجھیں اور ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. کشمیریوں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، کشمیری ہم ہیں اور ہم کشمیری ہیں. تو آپ سوشل میڈیا پہ اپنے بہت سارا وقت لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو ضائع کرنا، میں نہیں کہتا کہ ضائع کریں. آپ اس کے اوپر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں. کشمیر کے لیے جدھر جدھر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے اٹھائیں اور اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اس قوم کے لیے کچھ کریں، اس قوم کا کچھ بنیں. آپ آج کچھ کریں گے تو کل کچھ بنیں گے اور وہی آپ کی زندگی کا سٹائل ہوگا. یہی سب سے بڑا ماڈرنزم ہے جو ہمیں دین بھی سکھاتا ہے کہ جو کر رہے ہو ایمانداری کے ساتھ کرو اور اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کے اپنی پوری ایمانداری اور اپنی پوری نیت کے ساتھ ہر کام کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.